خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، کل ہم نے حج کے دوران منا کے اندر قربانی کے بارے میں بات کی تھی، قربانی کی شرائط بیان کی تھی، اور قربانی حج کا 5واں سٹیپ ہے۔ آج ہم قربانی کے بعد 6ٹھے سٹیپ پر آتے ہیں، اور وہ 6ٹھا سٹیپ جو ہے نمبر 6، وہ ہے حلق یا تقصیر۔ حلق یا تقصیر۔ حلق کس چیز کو کہتے ہیں؟ حلق سر کو مونڈنے کو کہتے ہیں۔ سر کے بال مونڈ لیں پورے طور پر تو اسے حلق کہتے ہیں، اور تقصیر کہتے ہیں کہیں تھوڑے سے بال کاٹ لینا یا بالوں کے بدلے ناخن کاٹ لینا، تو اس کو تقصیر کہتے ہیں۔ تو اختیار ہے کہ حلق بھی کر سکتا ہے، تقصیر بھی کر سکتا ہے، لیکن جو پہلی بار حج کر رہا ہو اس کو سائرورہ کہتے ہیں۔ سائرورہ، جو سائرورہ ہوگا یعنی جو حاجی صاحب پہلی بار گیا ہوگا حج کرنے کے لیے، اس کے لیے حلق ہے۔ جب دوسری بار جائے گا اس کے بعد وہ خالی تقصیر کر سکتے ہیں، حلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ سٹیپ ہوگا صرف قربانی کے بعد ہادی۔ ہادی یعنی قربانی، ہادی کے بعد حلق یا تقصیر کرنا ہے۔ جب حلق اور تقصیر کرے گا، حلق یا تقصیر، تو اس وقت اس پہ 22 احرام کی وجہ سے جو اس پر 22 چیزیں حرام ہو گئی تھی، 24 ان میں سے 22 چیزیں اس پر حلال ہو جائیں گی۔ اور یہ لہذا یہ حلق و تقصیر کیا ہے؟ یہ ہے محلل نمبر 1۔ یہ بات پیچھے ہم نے کی ہے سرسری طور پہ۔ تو اس کے ساتھ پہلے سٹیپ پر پہلے درجے کا محلل ہے یہ حلق، یعنی حلال ہو جاتی ہیں وہ 22 چیزیں جو کہ حاجی پر حرام ہو گئی تھی۔ بعد میں صرف 2 حرام کام رہتے ہیں، اور وہ 2 حرام کام حلال ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے۔ اس کے بعد ایک ہے عورت انسان پر حرام ہے اب بھی، اور نمبر 2 خوشبو، طیب۔ خوشبو کو عربی میں طیب کہتے ہیں، طیب۔ تو خوشبو یا طیب اس پر اب بھی حرام ہے، باقی سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تب اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟
نمبر 1 یہ ہے کہ سیرورہ کے لیے حلق احتیاط واجب ہے کہ حلق کرے، تقصیر پہ کام نہیں چلے گا۔ نمبر 2 ہے حلق اور تقصیر کے آداب میں وہ ہے کہ نیت خالص شرط ہے۔ نیت ہر جگہ نیت خالص یعنی محض خدا کے لیے اور کسی چیز کے لیے، وہ نیت تمام عبادات میں شرط ہوتی ہے، شرط ہے، اور یہ بھی عبادت ہے۔ حلق کرنا یا تقصیر کرنا یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے، اس لیے اس میں بھی نیت خالص شرط ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے اس نے منہ میں رمی کر لی، اب وہ کہیں اور جا کے قربانی کرے، قربانی بھی وہیں کرنی ہے، اور حلق کہاں کرے وہ بھی کہیں اور جا کے کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ 2 چیزیں، ایک مکان اور دوسرا زمان، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مکان منہ ہے، منہ تشدید نہیں، مکان منہ ہے، یعنی منہ میں کرنا ہے یہ حلق یا تقصیر، اور زمان کیا ہے؟ زمان ہے منہ میں روز عید، روز عید کو ہی قربانی بھی کرنی ہے، تو قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کرنا ہے، گویا ٹائم بھی یہی ہے کہ اس عید کے دن کریں، لیکن پہلے صبح سویرے ایک رمی کریں، اس کے بعد قربانی کریں، اور اس کے بعد حلق کریں۔ یہ نمبر 3۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جو عمر تمتع تھا اس میں خود آدمی تقصیر یا حلق نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس میں جائز ہے الا اگر انسان کے اپنے مجتہد نے اجازت نہ دی ہو، اپنے مرجع نے، بالعموم جائز ہے کہ تقصیر یا حلق جو بھی ہو، جو بھی وظیفہ انسان کا ہو، تقصیر یا حلق خود کرے یا نائی سے کروائے، کروائے بہتر ہے، چاہے حلق خود کرے یا تقصیر، یا یہ کہ نائی سے کروائے، یہ جائز ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ یہ کام جو کریں گے یہ سب کے سب کام، نمبر 5 ان سبھی جز جو ہیں، اس سٹیپ کے جز جو ہیں وہ اجزاء ترتیب میں ہوں۔ ترتیب یہ نہیں کہ آدمی ایک پہلے کرے دوسرا بعد میں، یا دوسرا پہلے کرے اور پہلا بعد میں، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ ترتیب ہے پہلے رمی ہو، پھر ہدی ہو یعنی قربانی ہو، اس کے بعد تقصیر یا حلق ہو، حلق یا تقصیر ہو، ایک کے بعد ایک ترتیب کے مطابق یہ سب کرنا ہے۔ اور یہ ترتیب جو ہے، یہ ترتیب رمی، اس کے بعد ہادی، اس کے بعد حلق یا تقصیر، یہ واجب ہے، یعنی واجب ہے کہ یہ کام ترتیب میں انجام دیے جائے، ترتیب کے ساتھ، بالترتیب۔ نمبر 6 یہ ہے کہ عقبہ کی رمی کے وقت پشت و قبلہ رہنا ہے، قبلے کی طرف پشت کرنا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت بھی اور حلق یا تقصیر کرتے وقت بھی رو بقبلہ ہونا چاہیے، رو بقبلہ۔
پہلے میں رمی میں پوشت بقبلہ رو بقبلہ کا الٹ، اور ہادی اور حلق یا تقصیر دونوں میں رو بقبلہ ہونا چاہیے، رو بقبلہ ہونا. لیکن یہ رو بقبلہ ہونا یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، مستحب ہے. نمبر 7 ہونا مستحب ہے، کس میں؟ حلق اور تقصیر میں. نمبر 7 جو بال حاصل ہو جائے کس چیز سے؟ حلق سے یا تقصیر سے. کٹے ہوئے بالوں کو ایک پوٹلی میں ڈال کے کہیں اور نہیں لے سکتا، بلکہ کٹے ہوئے بالوں کو منا میں ہی لیکن کس جگہ؟ اپنے خیمے کے اندر، جہاں بیٹھا ہے ڈیرا ڈالا ہوا ہے اسی میں اپنے خیمے کے اندر دفن کرے. ہو گئے 7. 7 کے بعد نمبر 8. اگر حلق کرنا ہے، حلق کرے گا تو حلق کی شروعات جہاں سے خوش ہو جائے، اچھا لگے، کیا وہاں سے شروعات کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، حلق کی شروعات سر کے اگلے حصے میں، سر کے اگلے حصے میں دہانی جانب سے، دہانی جانب سے کی جائے. جب آپ حلق کرنا شروع کریں گے یا کروائیں گے تو سر کے اگلے حصے سے، لیکن دہانی جانب دائیں طرف، پیچھے سے نہیں، آگے بائیں سے نہیں، بلکہ آگے طرف سے، داہنی طرف سے شروع کرے حلق کرنا یا کرانا. اور نمبر 9 حلق سے اور تقصیر سے بھی مخصوص، اس کے ساتھ مخصوص دعا ہے. حلق سے مخصوص دعا پڑھی جائے. ایک مخصوص دعا ہے حلق کے لیے، بال کاٹتے ہوئے تو وہ دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ مختصر دعا، زبانی بھی یاد رکھ سکتے آدمی، لیکن وہ بہت پرمعنی ہے. کہتا ہے اللہم، اے ہمارے رب، اے میرے اللہ، میرے یا ہمارے، اللہم اے میرے اللہ، آتنا یا آتنی بکل شعرتین، اے میرے اللہ مجھے عطا کیجئے، بکل شعرتین ہر ایک بال کے بدلے میں، بکل شعرت جتنے بال میں کاٹو ایک ایک بال کے مقابلے میں. تو بہتر ہے کہ آدمی گنجا نہ ہو، ہے کہ تھوڑے بال نہ ہوں بلکہ بھرپور بال ہو، جیسے روح اللہ کے. بکل شعرتین، شعرت، بکل شعرتین، شعرتین، شعرین بال. کیا دے دیں، کیا بخشیں؟ نوران، ایک نور مجھے عطا کریں، نوران ایک نور مجھے عطا کریں اللہ. کب؟ یہ نہیں کہ آج ہی، مجھے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن یوم القیامہ، قیامت کے دن، یوم القیامت،
قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کا دن ظلمت ہی ظلمت ہوگا. جو نور والے ہوں گے ان کو بالکل نورانی سب کچھ ہوگا، لیکن بالعموم باقی لوگوں کے لیے گناہ گار تو زیادہ ہوں گے، ان کے لیے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. یوم القیامت اور کیا دے دیں؟ وحسناتین، اور ثواب دے دے ہر بال کے بدلے. وحسناتین، اور یہ سب کیسے؟ مضاعفات، اور یہ بڑھتے ہی رہے، بڑھتے ہوئے حسنات. وکفر، اور ہم سے دور کر. وکفر، کفر، کفر یعنی دور کر، مٹا دے. وکفر ختم کر دے. وکفر انی، انی مجھ سے دور کر. کیا کر دور؟ انی السیئات، انی السیئات، انی السیئ، یا پر بھی تشدید اور سین پر بھی. سیئات، جو گناہ ہیں، میری خامیہ ہے، یہ مجھ سے دور کر. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ کے لیے میرے اللہ. انک، کیونکہ بے شک انک آپ ہو میرے اللہ، انک علی کل شیء قدیر، شیء قدیرون. اور ساتھ میں ایک صلوات. اللہم، اس سے جلدی حاجت پوری ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. تو اس کے ساتھ ہمارا جو حلق کا مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اب اس کے بعد اسی دن، عید کے دن ہی چھٹے سٹیپ کے بعد، اس چھٹے سٹیپ کے بعد 5 مرحلوں کے لیے، 5 یعنی 7، 8، 9، 10 اور 11، یہ 10 مرحلوں کے لیے واپس کعبہ جانا ہے. مکہ مکرمہ منا سے واپس جانا ہے، منا سے واپس جانا ہے. اور عام طور پر بہتر ہے کہ اسی 10ویں کو حلق کے بعد ہی کہاں جائے گا؟ مکہ معظمہ جائے گا، خانہ کا مسجد الحرام میں. ہاں اختیار ہے کہ ان کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، ان 5 سٹیپس کو آدمی مؤخر بھی کر سکتا ہے، یعنی پیچھے بھی لے سکتا ہے. پہلے منا کے باقی احکام، باقی جو کرنا ہے، باقی سٹیپس وہ پورے کرے، بعد میں جائے، یہ بھی اختیار ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ برگشت واپس چلا جائے. کہاں؟ مکہ. اس کے بعد یعنی 10ویں کو ہی، 10ویں ذی الحجہ کو ہی برگشت یعنی واپس جانا، برگشت بمکہ. اور یہ 5 سٹیپ کیا ہے؟ 5 سٹیپ ہے. نمبر 7، نمبر 7 ہے طواف زیارت. طواف زیارت، طواف زیارت. طواف زیارت کس طواف کو کہتے ہیں؟ حج والا طواف، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں. لہٰذا آپ یہاں حج بھی لکھ سکتے ہیں، یا سمجھنے کے لیے کہیں غلطی نہ ہو جائے، آپ غلط نہ سمجھیں. طواف حج کو طواف زیارت کہتے ہیں. یعنی جو ہی مکہ معظمہ واپس جائے گا، مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کتنے چکر لگائے گا؟ 7 چکر. ایک طواف کہلاتا ہے. ایک طواف کرے گا اور نیت کرے گا طواف زیارت. تو نمبر 1.
اور اس کے بعد دوسری چیز ہمیشہ طواف جب ہوتا ہے طواف کے بعد 8ویں چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے نماز طواف. آپ کو معلوم ہے 7 چکر پورے کیے تو طواف کی نماز پڑھی. نماز طواف کتنی رکعتیں؟ 2 رکعتیں. اور اس میں کیا پڑھنا ہے سورہ حمد کے بعد؟ سورہ توحید اور سورہ الکافرون. سورہ الکافرون اور سورہ توحید کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھے. بعد میں طاقت پڑھے یا نہ پڑھے مجبوری نہیں. اور نماز طواف کے بعد کیا کرے گا کہ آپ کو پتہ ہے باب الصفا سے سیدھے جائے گا کوہ صفا پر. کوہ نہیں تھوڑی سی اونچائی ہے وہ ٹیلا جیسا ہے. اور صفا سے شروع کر کے صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگائے گا. جب 7واں چکر ختم ہوگا تو وہ مروہ پہنچا ہوگا واپس. صفا سے مروہ مروہ سے صفا صفا سے مروہ مروہ سے صفا اور صفا سے واپس 7ویں شوط پر واپس مروہ صفا سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سعی. سعی 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 کس چیز کے درمیان؟ بین الصفا و مروہ. اور جب بھی سعی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سعی کے بعد اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو اس میں اب یہاں حلق وغیرہ تک سے نہیں ہے اس پہ جو وہ کون سا والا خوشبو والی جو حرام ہے انسان پہ تو وہ خوشبو حلال ہو جاتی ہے. اور یہ ہو گئی محلل نمبر 2. ٹھیک ہے؟ گویا یہ سعی جو ہے یہ سعی محلل نمبر 2 ہے. اچھا اب یہ نئی چیز کرنی ہوتی ہے عمرہ سے اضافہ عمرہ سے زیادہ اور وہ ہے 10ویں اور 11ویں. وہ 10ویں چیز کیا ہے؟ 10ویں چیز ہے ایک اور طواف ایک اور طواف کرنا. لیکن اس طواف کا نام کیا ہے؟ اس طواف کا نام ہے طواف النساء. طواف النساء طواف النساء بجا لانا. تو طواف النساء بجا لایا کتنے چکر؟ ایک بار ہے نا؟ ایک ہی بار ہاں ہمیشہ طواف 7 چکر ہوتے ہیں اور اس کو چکر کو کہتے ہیں شوط. ہمیشہ ایک طواف مسائی ہے 7 شوط ہوتا ہے چکر. کیسے؟ حجر الاسود کی سیدھ میں جو وہاں لائن لگی ہوئی ہے وہاں سے شروع اس طرف اینٹی کلاک وائز اور کعبہ کے ارد گرد گھومے پھر پہنچے وہیں صفا والی لائن پر. ایک شوط پورا ہو گیا. پھر دوسرا شوط پھر تیسرا چکر شوط یعنی چکر پھر چوتھا 5واں پھر 6واں اور پھر 7واں کیا تو ادھر پہنچ گیا اسی لائن پر. اور اس لائن سیدھ میں دائیں طرف ہے وہ لائن لگی ہے ماربل والے رنگ دار ماربل کی لائن لگی ہے اس پہ پہنچ گئے اور سیدھے باب صفا والا دروازہ ہے. صفا والے دروازے سے آدمی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلے نماز طواف. طواف النساء کے بعد 10واں 11واں نماز طواف النساء. نماز طواف النساء اور یہ محلل نمبر 3 ہے. محلل نمبر 3 اور اس کے ساتھ عورت بھی حلال ہو جاتی ہے اور آدمی سب کچھ یعنی کپڑے بھی بدل سکتا ہے اور یہ جو حرام ہو گئی چیزیں احرام سے وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. اور بعد میں باقی کام جو کر سکتا ہے آدمی وہ نارمل کپڑے لگا کر واپس پھر جانا ہے واپس وہیں کہاں مینا میں اور باقی چیزیں کرنی. نماز طواف النساء کے ساتھ نماز طواف النساء تو یہ ہے 5 چیزیں جن کے لیے آدمی کو واپس آنا پڑتا ہے
7 8 9 10 11 اس کے بعد واپس جانا ہے، اور 12 اور 13 کا مسئلہ ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ کل. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.